بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں اور بہتری کی جانب جا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم آپ کو ایک اور خبر بتائیں کہ 15 سال کے طویل وقفے کے بعد ناظرین بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان پہلی فورن آفس کنسلٹیشن جمعرات کو ہونے جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی حوصلہ افزا خبر ہے اور یہ ملاقات دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک نیا باب شروع کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان آخری فورن آفس کنسلٹیشن تقریباً 15 یہاں پہ جمعرات کو یہ میٹنگ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو فورن آفیشلز ہیں کی کنسلٹیشن کی جو میٹنگ ہے وہ ہوگی، اور اس میٹنگ میں بہت اہم قسم کی چیزیں جو ہیں ڈسکس کی جائیں گی۔ 15 سال کے بعد ڈھاکہ میں یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس میٹنگ کے حوالے سے ہر کسی کی نظر ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز میں آگے کیا پروگریس ہونے جا رہی ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش کس طرح ایک دوسرے کے اور قریب ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشن آگے مزید مضبوط ہونے جا رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں کن اہم چیزوں پہ ڈسکشن کی جائے گی، کن اہم چیزوں کے بارے میں بات کی جائے گی، ابھی آپ لوگوں کے ساتھ پہلے رپورٹ شیئر کرتے ہیں۔ رپورٹ آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنی ہے، پھر آپ لوگوں کے ساتھ اس پہ مزید چرچا کرتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساری کی ساری لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے، اور نوٹیفیکیشن بیل کو لازمی کلک کریں۔ سو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ویڈیو، لیٹس گو۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں اور بہتری کی جانب جا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم آپ کو ایک اور خبر بتائیں کہ 15 سال کے طویل وقفے کے بعد ناظرین بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان پہلی فورن آفس کنسلٹیشن جمعرات کو ہونے جا رہی ہے۔ بہت ہی حوصلہ افزا خبر ہے اور یہ ملاقات دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک نیا باب شروع کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان آخری فورن آفس کنسلٹیشن تقریباً 15 سال پہلے 2010 میں ہوئی تھی، اور ناظرین اس طویل وقفے کے بعد یہ میٹنگ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری لانے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ میٹنگ خاص طور پر اس وقت اہمیت کی حامل ہے جب دونوں ممالک اپنے باہمی تعلقات کو نئی سمت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں دونوں ممالک کے سینئر ڈپلومیٹ شریک ہوں گے جو باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر بات چیت کریں گے۔ اس اہم ملاقات میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ، کلچرل ایکسچینج، ٹیکنالوجی کوآپریشن اور ریجنل سیکیورٹی جیسے اہم مسائل پر گفتگو ہونے کا امکان ہے۔ ناظرین، یہاں پہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ہی سرکاری طور پر اس میٹنگ کو مثبت قرار دے رہے ہیں، اور دونوں ممالک کے وزارت خارجہ کے ترجمانوں نے کہا ہے کہ یہ ملاقات ایک مثبت قدم ہے جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد دے گی۔ ماہرین کے مطابق اس میٹنگ کا مقصد صرف سیاسی مسائل پر بات چیت کرنا نہیں بلکہ اکنامک کوآپریشن اور ٹریڈ، اور جو ناظرین جو دونوں ممالک یا اقوام ہیں ان کے بیچ کا جو کنیکشن ہے اس کو بڑھانا بھی ہے۔ اور اوبویسلی اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں ممالک سے باہر، کیونکہ بنگلہ دیش کی بھی ایک کثیر تعداد اوورسیز اور پاکستانی کی بھی ایک کثیر تعداد اوورسیز مڈل ایسٹ میں پائی جاتی ہے، اور دونوں بڑے بھائی چارے اور امن سے رہتے ہیں، آپس میں بڑا اچھا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، تو اوبویسلی دونوں ممالک میں یہ بہت زبردست ایک پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین اوبویسلی اس طرح کے معاملات سے دونوں ملک میں ٹریڈ بھی بڑھنے کا امکان ہے جس سے دونوں کی اکانومی کو فائدہ پہنچے گا۔ اب اگر ہم دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کی بات کریں تو اس وقت موجودہ وقت میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹریڈ کا حجم بہت کم ہے، لیکن اس میٹنگ کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک تجارتی حجم اور تجارتی تعلقات بڑھانے میں کام کریں گے اور اس میں بہتری آئے گی، اور اوبویسلی تاکہ اس سے ٹریڈ کا سائز بڑھے۔ اور ناظرین اس میٹنگ کا جو ٹائمنگ ہے وہ بھی کافی اہم ہے اب، کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی جائے وہ امریکہ کے صدر بن چکے ہیں، تو جو ممالک ہیں اس کے درمیان جو علاقائی کوآپریشن ہے یعنی جو ریجنل کوآپریشن ہے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت ایشیائی ممالک کو اپنے باہمی تعلقات مضبوط کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ہی ساؤتھ ایشین ایسوسی فار ریجنل کوآپریشن یعنی سارک کے کلیدی ممبران ہیں، اور دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری سے پورے خطے میں امن اور استحکام آ سکتا ہے۔ اور یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب بنگلہ دیش میں سیاسی تبدیلیاں آئی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے بعد بنگلہ دیش کی نئی لیڈرشپ نے اپنی فورن پالیسی پر نظر ثانی کی ہے اور ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے پر زور دیا۔ اس سے پہلے جو بنگلہ دیش کی جو فورن پالیسی تھی ناظرین اس کا بہت زیادہ دار و مدار بھارت کے حوالے سے تھا کہ بھارت کا کیا رویہ ہے، کیونکہ شیخ حسینہ کا بڑا ایک نیکسس تھا انڈیا کے ساتھ، جب سے وہ ٹوٹا ہے تو بنگلہ دیش کی فورن پالیسی مزید آزاد نظر آتی ہے۔ اور ناظرین دونوں ممالک کے درمیان کچھ ایکسچینج پروگرامز بھی تاریخ میں ہوئے ہیں، اور اگر پاکستان اور بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کے درمیان ایکسچینج پروگرامز، کلچرل ایونٹس اور بزنس فورمز نے دونوں ممالک کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد بھی دی ہے۔ اور یہاں پہ ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ دونوں ممالک کی قیادت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ماضی کی جو
کرواہٹیں اور جو کدورتیں ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کر مستقبل میں ایک مثبت تعلق کی بنیاد رکھنی چاہیے. اور ناظرین یہ میٹنگ اسی مثبت سوچ کا نتیجہ ہے. کچھ عالمی میڈیا آؤٹلیٹس نے اس میٹنگ کو اس علاقے کے لیے گیم چینجنگ قدم بھی قرار دیا ہے اور یہ کافی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میٹنگ سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبہ جات میں تعاون کے لیے نئے راستے کھل سکتے ہیں. اکنامک ٹائمز کی بات کی جائے تو ان کی رپورٹ کے مطابق اس میٹنگ میں ٹریڈ، انویسٹمنٹ، ایگریکلچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت جیسے سیکٹرز پہ خصوصی توجہ دی جائے گی. دونوں ممالک کے بیسیکلی جو ویزا میکینزم ہے اس کے اجرا کو آسان بنانے پر بھی بات کریں گے اور ذرائع کے مطابق اس میٹنگ میں کلچرل ایکسچینج پروگرامز پر خصوصی زور دیا جائے گا. ناظرین پاکستان اور بنگلہ دیش میں مشترکہ ثقافتی ورثہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے آپسی تعلق کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. دونوں کے بیسیکلی روٹس اگر آپ دیکھیں تو جو تحریک آزادی جو شروع ہوئی تھی اس کا بہت بنگلہ دیش سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کا بہت مسلم لیگ کی سپورٹ بنگلہ دیش سے آئی تھی. اینڈ دونوں کے ریلیجس جو بیسکلی اکائیاں ہیں وہ بھی بہت مضبوط ہیں، وہ بھی ایک ہیں. تو اس میں جو ہے نا دونوں ممالک میں کلچرل سملیرٹیز بہت ہیں اور بہت زیادہ اس میں اوکے جی، یہ رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے. پاکستان میڈیا میں ہر جگہ اس چیز کو لے کے بات ہو رہی ہے، چرچا ہو رہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والی یہ میٹنگ کس رخ کی طرف جانے والی ہے. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میٹنگ بہت پازیٹیو رہنے والی ہے اور اس میٹنگ میں نہ صرف جو مسائل ہیں ان کو دیکھا جائے گا بلکہ اس کے علاوہ پولیٹکس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی دیکھی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ بات چیت ہوگی، یہاں پہ جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں اس کو لے کے بات چیت ہوگی اور کس طرح پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو کنیکشن ہے اس کو بڑھایا جائے اس کے حوالے سے بات ہوگی. اسپیشلی یہاں پہ اگر ٹورزم کی بات کریں تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اگر ٹورزم کو بڑھایا جاتا ہے تو اس سے دونوں کنٹریز کو بہت فائدہ ہوگا. اگر یہاں پہ ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں ان کو فوری طور پہ بحال کیا جاتا ہے، سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی ٹورزم میں بہت زیادہ تیزی آئے گی اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ ایک دوسرے کی کنٹریز میں جا سکیں گے. یہ میٹنگ جو ہے بہت پازیٹیو نظر آ رہی ہے اور ہر کوئی اس کو بہت زیادہ سیریسلی ہو کے دیکھ رہا ہے. 15 سال کے بعد ہونے والی یہ میٹنگ جو ہے پاکستان بنگلہ دیش کے ریلیشنز میں ایک نیا جو موڑ ہے وہ لے کے آئے گی اور یہاں پہ انشاءاللہ بہت بہت اچھی خبریں آپ لوگوں کو ملنے والی ہیں. تو آپ لوگوں نے اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا ہے. ساری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو میرے چینل پہ ملیں گی. ابھی ویڈیو کو میں یہیں پہ ختم کروں گی. ویڈیو کو لائک اور ایک دفعہ لازمی شیئر کریں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ لوگوں سے جی پھر سے ملاقات ہوتی ہے. I will see you guys till then, take care, اللہ حافظ، bye bye. جی پھر سے ملاقات ہوتی ہے. I will see you guys till then, take care, اللہ حافظ، bye bye.